बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान फ़हद शहबाज। नाज़रीन, सोशल मीडिया के इस दौर में साइबर क्राइम सोशल मीडिया के लिए लाज़िम मलज़ूम बन गए हैं। आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है माहिर कानून अमरीन मलिक साहिबा से। हम इनसे जानेंगे कि साइबर लॉज क्या होते हैं और इस पर कौन कौन सी सज़ाएँ होती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम, सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को ये बताइएगा कि साइबर क्राइम क्या होते हैं और ये साइबर लॉ कब बना और इसमें वक्त के साथ साथ कौन सी अमेंडमेंट होती रही और इनकी कौन सी इकसाम है? जी फ़हद, साइबर क्राइम आजकल जो है बहुत ज़्यादा जो है सामने आ रहा है और इसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है सज़ाएं जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ये बहुत एक क्रिमिनल जो है उसमें प्रोसीडिंग में आता है। साइबर क्राइम के असल में मैं बड़े सिंपल वर्ड्स में जो है लोगों को समझाना चाहूँगी ताकि उनको अवेयरनेस हो। साइबर क्राइम वो क्राइम है जिसमें आप कोई जदीद टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और उसमें गैर कानूनी तरीके से दूसरे लोगों को या किसी इदारे को आप तंग करते हैं, उनको हरासमेंट करते हैं, उनकी इज़्ज़त को मजरूह करते हैं, वो साइबर क्राइम में आता है। एक्चुअली हमारे लोगों को इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। सोशल जो लोग हैं उसमें हमें चाहिए कि हम उनको बताएं ताकि वो इस क्राइम से जो है वो इज्तनाब कर सकें। साइबर क्राइम असल में जो है पहली दफ़ा 1996 में लागू हुआ था। उसके बाद उसमें अमेंडमेंट्स हुई और पाकिस्तान में 2002 में जब परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर आया तब ये लॉ जो है पाकिस्तान में आया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसमें सज़ाएं कम दी जा रही थी, जिसकी वजह से साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा था। लोगों को अवेयरनेस भी नहीं थी कोई ज़्यादा। उसके बाद जो है 2007 में जो है इसमें अमेंडमेंट्स की गई, जो कि पीको के नाम से जो है प्रिवेंशन जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम ऑर्डिनेंस उसको कहा जाता है, वो आया। उसके बाद 2009 में उसकी अमेंडमेंट हुई, उसमें सज़ाएं और ज़्यादा बढ़ा दी गई। इसके बाद लास्ट जो अमेंडमेंट हुई है वो 2016 में हुई है, जिसमें 7 साल तक सज़ा को महदूद कर दिया गया है। लेकिन अभी 2017 और 18 का बिल जो है वो पास होगा और इसको बढ़ा दिया जाएगा। सुनने में ये आ रहा है कि अभी तक जितने भी साइबर क्राइम के जो रिपोर्ट्स हुई हैं दर्ज, अभी तक किसी को ज़मानत नहीं मिली। तो इसकी क्या वजह है कि ये इतना सख्त कानून है? जी बिल्कुल। अभी तक जो जराइम हुए हैं वो उसमें ये नॉन एबल ऑफेंस हैं। ये 21 सेक्शन 21 22 में आता है। अब 21 और 22 सेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है। 21 सेक्शन में जो है अगर आप किसी की भी कोई वीडियो या कोई वायरल कर देते हैं तो फिर वो आप पे लागू होता है, जबकि 22 जो सेक्शन है वो ऐसा सेक्शन है जिसमें अगर आपके पास किसी की वीडियो, किसी की आवाज़ कोई आपके पास मोबाइल फ़ोन में मौजूद है, उसका पोजेशन है, तो भी आपको जो है वो साइबर क्राइम में ही एडजस्ट होना पड़ेगा। अच्छा, इसमें मिसाल के तौर पे स्क्रीनशॉट लेके एक मोबाइल से अपने किसी दोस्त को भेजना, क्या ये भी साइबर क्राइम के ज़ुमरे में आता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये एक्चुअली इसकी बहुत सी टाइप्स हैं। साइबर क्राइम में बहुत सी टाइप हैं, जैसे स्पैमिंग हो गया, स्पूफिंग हो गया, चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गया, साइबर स्टॉकिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड हो गया। ये और भी बहुत से क्राइम्स हैं जो कि इसमें आते हैं और इसकी सज़ा बहुत ज़्यादा मखसूस कर दी गई है। और इसके लिए इसमें ये है साइबर स्टॉकिंग में एक्चुअली लोगों को इतना पता नहीं होता कि हम ये छोटे छोटे से कर रहे हैं और ये हमारा जो है ये एक क्राइम बनता जा रहा है। स्पेशली आजकल बच्चों में जो यंगस्टर हैं जो इसको यूज़ कर रहे हैं, नेट के ज़रिए यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल्स के ज़रिए यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर के ज़रिए यूज़ कर रहे हैं, लोगों की पिक्चर्स उठाते हैं, कॉपी करते हैं, उसको एडिट करते हैं, किसी के साथ अटैच कर देते हैं और फिर वो वायरल कर देते हैं। इससे ये है कि उस बंदे की, उस शख्स की जो है सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, उसका करियर तबाह हो जाता है, जो कि बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है। इसलिए इसको रोकना बहुत ज़रूरी है और इसको बताना बहुत ज़रूरी है बच्चों को। स्पेशली हमने जो सर्वे किया उसमें ये चीज़ नज़र आई कि जो बच्चे आजकल अक्सर हम गेम्स वगैरह दे देते हैं बच्चों को उनका, और वो गेम्स खेलते खेलते अपने अकाउंट्स बना लेते हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे बना लेते हैं, फ्रेंड्स बना लेते हैं। और साइबर स्टॉकिंग में एक ये भी है कि अगर आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो शख्स आपको बार बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, यानी आपको मेंटली टॉर्चर कर रहा है, आपको हरास कर रहा है, वो भी साइबर क्राइम में आता है। फेसबुक पे रिपीटेड फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना साइबर क्राइम पे आता है? अगर वो साइबर क्राइम में आता है तो इस पे कौन कौन सी सज़ाएं लागू हो सकती हैं?
جی اس پہ جو ہے 3 سال کی سزا تھی پہلے، لیکن اب جب سے امینڈمنٹ ہوئی ہے 5 سال کی سزا کر دی گئی ہے. اور اس کو کسی کو دوسری بار ریکویسٹ بھیجنا 5 سال کی سزا جی کنسیڈر اگر یہ بالکل بالکل، لاگو ہو اگر وہ آپ سے فرینڈ شپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کل ہم سب کے پاس مختلف فونز ہوتے ہیں، اینڈرائڈ ہوتے ہیں، آئی فون ہوتے ہیں، تو ہم اس پہ کسی بھی ایپ کو انسٹال کرتے ہیں اور وہ ایپ ہم سے ہمارے ڈیٹا کی رسائی مانگتا ہے، تو کیا یہ اپلیکیشنز بنانے والوں کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے سائبر کرائم کے زمرے میں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے آپ کو آپشنس دی ہوتی ہیں کہ آپ اس کو پبلک کرنا چاہتے ہیں یا پرائیویسی میں رکھنا چاہتے ہیں. اگر آپ پرائیویسی چاہتے ہیں تو آپ پرائیویسی کو کریں تاکہ وہی لوگ آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکیں جن کو آپ جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کو یوز نہیں کرتے ہیں تو ہر بندہ جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرے گا. ٹھیک ہے. آپ کی انفارمیشن لے گا، آپ کے ہر طرح کی انفارمیشن ہو سکتی ہے، آپ کا فائنینشلی انفارمیشن ہو سکتی ہے، آپ کی سوشل انفارمیشن ہو سکتی ہے، اور اس کو وہ مس یوز بھی کر سکتے ہیں. اچھا سائبر کرائم کے زمرے میں ہم روزمرہ کی زندگی میں سوشل میڈیا میں ایسی کون سی غلطیاں کر جاتے ہیں جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا؟ تو آپ ذرا بتائیں کہ وہ ایسی کون سی غلطیاں ہیں کہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا اور وقت کے بعد جب ہم پہ یہ لا لگتا ہے اس کے بعد ہمیں اس کا اندازہ ہو جاتا ہے؟ جی بالکل، ہمارے پاس ایسے ہی کیسز آتے ہیں، اسپیشلی پیرنٹس کافی اس میں ورڈ ہوتے ہیں کہ بچے جب بناتے ہیں اپنے اکاؤنٹس بنا لیتے ہیں، چھپ کے بنا لیتے ہیں یا سامنے بنا لیتے ہیں اپنے پیرنٹس کے، تو وہ اس میں کچھ ایسی چیزیں اپلوڈ کر دیتے ہیں، کچھ ایسے مذاق کے طور پہ بھی، کیونکہ ان میں اتنی وہ جو ہے ابھی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی کہ یہ ہم کرائم کر رہے ہیں، لیکن وہ پھر کرائم کے زمرے میں چلا جاتا ہے، اور جب ان پہ ایسی کوئی ایلیگیشن لگتی ہے اور وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، جس سے کافی حد تک بچے جو ہیں وہ ٹراما میں بھی چلے جاتے ہیں. اچھا جب سائبر کرائم ہو جاتا ہے تو اس کی رپورٹ کس کو کی جاتی ہے؟ اس کی رپورٹ کہاں پہ کی جاتی ہے؟ جی سائبر کرائم کی جو رپورٹ ہے اور اس کی جو انویسٹیگیشن کی ذمہ داری ہے وہ FIA ہے. FIA کے ذمہ لگائی گئی ہے، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، ان کے دفاتر موجود ہیں. لاہور میں بھی ہے 87 شادمن گلبرگ نیئر اباؤٹ مینٹل ہاسپٹل لاہور. اس کے علاوہ جو ہے 2005 میں لاہور میں تھانہ بنایا گیا سائبر کرائم کی رپورٹس کروانے کے لیے. اور سائبر کرائم کی رپورٹس جو ہیں ہم بذریعہ ای میل بھی کروا سکتے ہیں، بذریعہ ٹیلی فون بھی کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی ویب سائٹ موجود ہے www.fia.gov.pk، وہاں پہ بھی کروا سکتے ہیں. اگر ہم ریٹن اپلیکیشن دیتے ہیں تو وہ ان کے رپورٹنگ سینٹر میں جا کے ان سزاؤں پہ کتنی دیر میں عمل درآمد ہو جاتا ہے؟ جو سائبر کی ایک رپورٹ کی جاتی ہے، کسی بھی تھانے میں درج کی جاتی ہے یا ایک سائبر تھانے میں درج کی جاتی ہے، تو کتنی دیر میں اس پہ عمل درآمد ہو جاتا ہے؟ جی اس میں بہت ہی جو ہے وہ جلدی کام کرتے ہیں، اس کو اپلائی کرتے ہیں. فوراً جب ان کے پاس رپورٹ آتی ہے وہ اپنی ٹیم جو ہے اس کو الرٹ کر دیتے ہیں، ان کے تمام جو ان کے پاس ایویڈنسز ہوتی ہیں ان کو دیتے ہیں فرانزک میں، پھر وہ فرانزک سے رابطہ کرتے ہیں. موبائل ایک ایگزامپل ہے کہ موبائل ہے آپ کے پاس، اس میں کچھ لوگوں کی پکچرز موجود ہیں، میسیجز موجود ہیں، وائس کال موجود ہیں. وہ ہم لوگ سمجھتے ہیں اکثر کہ ہم نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا ہے، لیکن ہمارے موبائلز میں سے ڈیٹا ڈیلیٹ نہیں ہوا تھا. وہ میکسیمم 10 ایئرس میں آپ اس کو ریکور کر سکتے ہیں آپ جب بھی چاہیں. تو فرانزک کی رپورٹ وہاں سے منگوائی جاتی ہے مکمل طور پہ، اور وہ فوراً اس پہ جو ہے ایکشن لیتے ہیں. اور بلکہ کچھ دن پہلے بھی ایک ایسا ہی کیس آیا ہے بچوں کی چائلڈ پورنوگرافی پہ، اس میں ایک بندے کو سزا ہوئی ہے 7 سال کی، اور جو کہ سپریم کورٹ سے بھی خارج ہو گئی ہے کیونکہ یہ نان بیلیبل ایفنس ہے. ایک چھوٹے بچے کو آپ ہراساں کرتے ہیں یا کسی باتوں میں لا کے اس کی موویز بنا کے اس کو وائرل کر دیں تو وہ بچہ تو ڈیمیج ہو گیا. تو اس پہ آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ ایسے کون سے قانون کی مزید راہیں موجود ہیں کہ اس کو جلدی سے جلدی امینڈمنٹ اس کی جائے، اور مزید اس میں کہ ایسے کون سے ادارے ہیں جو اس حوالے سے آگاہی دے رہے ہیں؟ کیونکہ عام ناظرین کو تو سوشل میڈیا کے جو ناظرین ہیں انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ روزمرہ کی زندگی میں ایسے کون کون سے جرائم کر رہے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. ایکچولی یہ FIA کے ہی ذمہ کام لگایا گیا ہے، اور اس نے اور بہت سی برانچز جہاں پہ بنا رہے ہیں جس کے ذریعے اس کو کنٹرول کیا جائے، اور کافی حد تک کنٹرول کیا بھی جا رہا ہے. اس کے علاوہ ہمیں پبلک میں جو ہے سیمینارز ہیں ان کو ارینج کرنا چاہیے، ورک شاپس ارینج کرنی چاہیے، اور سب سے پہلے جو پریورٹی دینی چاہیے وہ یہ ہے گھر سے.
گھر سے آپ بچوں کو ایجوکیشن دیں, بچوں کو اس چیز کا بتائیں کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ صحیح ہے, کیونکہ بچے جو ہیں وہ بالکل جو ہے اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے ہیں, وہ جسٹ ایز اے جیسے پلے کر رہے ہیں کسی چیز کو. تو ہمیں پہلے بچوں کو گھر سے ہی تربیت دینی چاہیے, اس کے بعد جو ہے باہر آپ اسکولس میں, کالجز میں, ہر جگہ پہ اس کے کچھ ریسرچز کروانی چاہیے, سیمینارز کروانے چاہیے, تاکہ لوگ جان سکیں کہ ایسی ویب سائٹس جن پہ حکومت پاکستان کی جانب سے پابندی عائد ہے, ان پہ جو پراکسی لگا کے انہیں چلایا جاتا ہے, تو ایسی صورت میں کون سی سزائیں مقرر کی گئی ہیں؟ جی, اس کے لیے جو ہے ابھی تک ایز سچ کوئی امپلیمنٹیشن صحیح نہیں آئی, لیکن جو سزا دی گئی ہے وہ 7 ایئرز ہی ہے میکسیمم. لیکن انشاءاللہ آگے امید ہے کہ جو بل پاس ہو کے آئے گا اس میں 10 سال تک بھی سزا ہو سکتی ہے, اور جو ہے فور ایور کے لیے بھی ان کو جو ہے سزا ہو سکتی ہے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ جو سائبر اسٹاکنگ کا معاملہ ہے یہ کس حد تک گمبھیر ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ اس کی اس طرح سے باقاعدہ امپلیمنٹیشن ابھی تک سامنے نہیں آ رہی اور نہ اس طرح سے آگاہی ہو رہی اس کی, تو یہ کس طرح سے آگاہی اس کی ہوگی اور یہ کس طرح سے معاملہ جو ہے یہ قانونی شکل میں آئے گا اور لوگوں کو اس پہ سزائیں ملیں گی جو اس معاملے پہ؟ اور تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ یہ بنیادی سطح پہ سائبر اسٹاکنگ ہے کیا یہ معاملہ سارا؟ جی, سائبر اسٹاکنگ اصل میں موبائل کے اندر یا کسی بھی ایپ کے اندر آپ کی چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور وہی چیز ظاہر ہو سکتی ہے جو آپ کسی سے شیئر کرتے ہیں, اور جب شیئر کریں گے اس کو کچھ لوگ آپ کے اگینسٹ بھی ہوتے ہیں, کچھ لوگ آپ کی فیور میں بھی ہوتے ہیں, لیکن جب یہ چیز آپ کی وائرل ہو جاتی ہے تو اس کو اب آپ روک نہیں سکتے ہیں. اس کے لیے پھر آپ کو جو ہے لاء کے مطابق ہی کام کرنا پڑتا ہے, اس کے ہی دورانیے میں آنا پڑتا ہے, لیکن یہ پروسیجر لمبا ہو جاتا ہے کافی زیادہ, اس لیے اس سے پہلے ہی اس کو جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو روک لیں. ٹھیک ہے جی. ناظرین, آج آپ دیکھ رہے تھے کہ سائبر کرائم کیا ہوتا ہے, سائبر کرائم پہ جو لاز ہیں وہ کون کون سے ہیں اور اس پہ سزائیں کون کون سی ہو سکتی ہیں, اور جو دلچسپ بات دیکھنے کو آئی کہ فیس بک پہ دوسری دفعہ فرینڈ ریکویسٹ بھیجنا ہراساں تصور کیا جائے گا. تو آج ہمارے ساتھ موجود تھیں امرین ملک صاحبہ, ماہر قانون تھی. تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں دیکھا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان فہد شہباز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.